بہت سال پہلے ایک طاقتور سلطنت پر راجہ وراج سنگھ حکمرانی کرتا تھا۔ وہ ایک عظیم جنگجو اور عقل مند حکمران تھا، مگر اس کی سب سے بڑی طاقت اس کی ملکہ رانی میراوتی تھی۔ میراوتی نہ صرف بے حد خوبصورت تھی بلکہ اپنی عقل اور وفاداری سے راجہ کے دل کی ملکہ تھی۔ دونوں کی محبت کا چرچا دور دور تک پھیلا ہوا تھا، مگر یہ محبت کئی دشمنوں کو کھٹکتی تھی۔ ایک دن پڑوسی ریاست کا ظالم راجہ زارا خان، جو ہمیشہ وراج سنگھ سے حسد کرتا تھا، ایک بھیانک چال چلا۔ اس نے وراج کے محل پر دھوکے سے حملہ کیا جب زیادہ تر فوج دوسرے محاذوں پر لڑائی میں مصروف تھی۔ زارا خان نہ صرف راجہ کے محل میں داخل ہوا بلکہ رانی میراوتی کو قید کر کے اپنی ریاست لے گیا۔ جب راجہ وراج کو خبر ملی، وہ غصے اور دکھ میں پاگل ہو گیا۔ زارا خان نے ایک پیغام بھیجا، اگر تم اپنی رانی کو واپس چاہتے ہو تو اپنی سلطنت میرے حوالے کر دو، ورنہ میراوتی ہمیشہ کے لیے میری قید میں رہے گی۔ وراج سنگھ کے لیے یہ زندگی اور موت کا سوال تھا، محبت اور ریاست۔ مگر راجہ نے عہد کیا، میں اپنی رانی کو دشمن کی قید میں نہیں رہنے دوں گا۔ جنگ ہوگی اور فتح میری ہوگی۔ وراج سنگھ نے اپنی پوری فوج کو اکٹھا کیا۔ محل کے ہاتھیوں کو جنگ کے لیے تیار کیا گیا، کمانوں کو زہر میں ڈبویا گیا اور بہترین سپاہیوں کو چنا گیا۔ راجہ نے اپنے سب سے وفادار جنرل ارجن کے ساتھ مل کر ایک زبردست منصوبہ تیار کیا۔ یہ صرف جنگ نہیں تھی بلکہ ایک مشن تھا، رانی کو زندہ سلامت واپس لانا۔ مگر ایک مسئلہ تھا۔ زارا خان کا قلعہ ایک ناقابل تسخیر مقام تھا جسے کالا پتھر کہا جاتا تھا۔ یہ قلعہ اونچے پہاڑوں اور گہری کھائیوں کے درمیان تھا، جہاں تک پہنچنا ناممکن لگتا تھا۔ مگر راجہ نے کہا، ناممکن میرے لیے کچھ نہیں۔ وراج نے فیصلہ کیا کہ سیدھی جنگ سے پہلے وہ زارا خان کے قلعے کے راز معلوم کرے گا۔ اس نے اپنے 2 بہترین جاسوسوں کو بھیجا جو تاجروں کے بھیس میں قلعے کے اندر پہنچے۔ کئی دنوں کی جاسوسی کے بعد انہوں نے ایک خفیہ راستے کا سراغ لگایا۔ قلعے کے پیچھے ایک پوشیدہ سرنگ تھی جو پرانی اور شکستہ ہو چکی تھی، مگر اسے ایک ہنرمند فوجی دستہ عبور کر سکتا تھا۔ چاندنی رات میں راجہ وراج اپنے چانے ہوئے سپاہیوں کے ساتھ سرنگ کے راستے قلعے میں داخل ہوا، جبکہ باقی فوج قلعے کے سامنے حملے کا ڈرامہ کر رہی تھی تاکہ دشمن کا دھیان بٹ جائے۔ دونوں طرف سے لڑائی شروع ہو گئی۔ قلعے کی دیواروں پر تیر برسنے لگے، تلواریں ٹکرا رہی تھیں اور جنگ کی دھمک دور دور تک سنائی دے رہی تھی۔ راجہ کے دل میں صرف ایک ہی خیال تھا، میراوتی کو بچانا یا مر جانا۔ قلعے کے اندر راجہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، مگر دشمن نے ایک جال بچھا رکھا تھا۔ جب وہ قلعے کے اندرونی حصے میں پہنچے تو زارا خان نے دروازے بند کر دیے۔ اب راجہ اور اس کے سپاہی دشمن کے نرغے میں پھنس چکے تھے۔ زارا خان کا قہقہا گونج رہا تھا، وراج سنگھ، آج تم بھی مر جاؤ گے اور تمہاری رانی بھی میری ہوگی۔ مگر وراج کو ہار ماننا نہیں آتا تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا، یہ ہماری آخری جنگ نہیں بلکہ ہماری فتح کا آغاز ہے۔ انہوں نے تلواریں کھینچیں اور دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ دوسری طرف میراوتی کو قلعے کی ایک بلند مینار میں قید رکھا گیا تھا۔ جب اس نے جنگ کی آوازیں سنیں تو اس کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ جان گئی کہ وراج آیا ہے۔ وہ ہمت نہیں ہاری۔ مینار کے کمرے میں چھپے ہتھیاروں سے اس نے خود کو آزاد کیا اور باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسی لمحے راجہ وراج دشمن کو چیرتا ہوا مینار کے دروازے تک پہنچا۔ جب دونوں کی نظریں ملیں تو ان کے چہروں پر محبت اور عزم کی چمک تھی۔ میں کہہ چکا تھا، میں تمہیں لے کر جاؤں گا، وراج نے کہا۔ میراوتی نے مسکرا کر جواب دیا، مجھے معلوم تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ مگر یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ زارا خان اپنے سپاہیوں کے ساتھ آخری وار کے لیے سامنے آ گیا۔ قلعے کے صحن میں ایک خوفناک جنگ ہوئی۔ وراج سنگھ اور زارا خان تلواروں کے ساتھ آمنے سامنے آئے۔ دونوں جنگجو مہارت میں ماہر تھے، مگر راجہ کی محبت کا جنون اس کے واروں میں طاقت بن کر شامل تھا۔ آخر کار راجہ نے زارا خان کو شکست دی اور اسے زمین پر گرا دیا۔
یہ جنگ تمہارے غرور کی نہیں بلکہ محبت کی جیت ہے۔ یہ کہتے ہوئے راجا نے زارا خان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جنگ ختم ہو چکی تھی۔ راجا وراٹ سنگھ نے رانی میراوتی کا ہاتھ تھام کر قلعے سے باہر قدم رکھا۔ دشمن کے قلعے پر راجا کا پرچم لہرایا گیا اور اس کے سپاہی خوشی سے نعرے بلند کرنے لگے۔ جب دونوں واپس اپنی ریاست پہنچے تو رعایا نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ راجا اور رانی کی محبت کی کہانی ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی اور ہر چاندنی رات میں لوگ کہا کرتے تھے، محبت وہ طاقت ہے جو پہاڑوں اور جنگوں کو بھی شکست دے دیتی ہے۔